बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 10 मई 2026 इतवार का दिन रात गए। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, उसमें अब तक की सबसे बड़ी हलचल के हुकूमती सफों में इस वक्त बड़ा मातम शुरू हो चुका है और पीपल्स पार्टी ने बड़ा एटम बम गिरा दिया है। ये क्या माजरा है, हुकूमती सफों में इस वक्त हलचल क्यों मची हुई है? और सदर आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में बहुत सारी खबरें भी सर्कुलेट हुई कि इनको सेहत की बुनियाद पर सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटाया जा सकता है। आज सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी, उनके बेटे बिलावल भुट्टो, उनकी ऑडियोज और वीडियोस के लीक होने की खबरें, यानी कि ये वीडियोस किस तरह की वीडियोस हैं और कहां से लीक हुई हैं और इन वीडियोस का मकसद क्या है, किन लेवल पर जाकर ब्लैकमेलिंग का आगाज हुआ है, पीपल्स पार्टी को इस वक्त ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है। और फिर पीपल्स पार्टी की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं सदर हाउस में। खुफिया गेम प्लान क्या तैयार हुआ है, किसका धड़म तख्ता करने की इस वक्त कोशिशें तेज हो चुकी हैं और मैच नया पड़ा है, यानी कि सिंह इस हुकूमत के अंदर फंस गए हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी अपनी वारदात डाल दी है। धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज है। इस हवाले से शहर इक्तदार में क्या खबरें गूंज रही हैं, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जनाब अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन इकराम, आज मार्काए हक की तकरीब थी जिसमें सैयद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल जो है वो मेहमान खुसूसी थे। इस्लामाबाद में इस तकरीब का आगाज हुआ था और सदर पाकिस्तान भी इस तकरीब में मौजूद थे और फिर वज़ीर आज़म भी थे और दीगर लोग जो है वो इस तकरीब का हिस्सा थे, हमारी एयरफोर्स से, हमारी नेवी से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्काए हक जो है उसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, हमने भारत के जहाज मार गिराए और दुनिया ने भारत की शिकस्त होते हुए जो है वो अपनी आंखों से देखा और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा बन गया और इसको सेलिब्रेट करना जो है वो हमारा हक भी है। और बतौर पाकिस्तानी, बतौर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमें इस हवाले से अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान की कौम खड़ी भी है, क्योंकि जब हमारी कोई भी इदारा अपना प्रोफेशनल काम करता है और उसमें कामयाबी हासिल करता है तो कौम ने बताया कि हम अपनी फौज के साथ हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से भारत को शिकस्त दी जो उनका काम बनता था। और आज वही हुआ कि सारा जो क्रेडिट था वो जाता था हमारी फौज को, हमारे ऑफिसर्स को, और जिन्होंने जंग लड़ी उनको जाता था क्रेडिट। अब जो जितने भी इस मुल्क के अंदर एटम बम से लेकर मिसाइल हों, जनाब ड्रोन्स हों, उसका क्रेडिट जो है वो हमेशा से नून लीग ने या मरियम नवाज ने या शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिए। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई बहुत बड़े साइंसदान है, कोई बड़े जो है वो एटॉमिक एनर्जी के अंदर वो कोई बड़े महान है कि वो एटम बम भी बना लेते हैं, वो जनाब मिसाइल्स भी बना लेते हैं, वो हथियारे भी बना लेते हैं, यानी कि इतना बड़ा और इतना अहम तरीन शख्सियत हमने आज तक उसकी कदर ही नहीं की कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास इतना टैलेंट है कि वो मुल्क को लीड भी कर सकते हैं, वो आर्मी चीफ वाला काम भी कर सकते हैं, वो साइंसदानों वाला काम भी कर सकते हैं, वो जहाज भी तैयार कर सकते हैं, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर भी हैं। तो आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आज पाकिस्तान जिस JF-17 थंडर और मिसाइलों पर फख्र करता है वो सब नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। अब मुझे इस चीज की, इसकी लॉजिक की समझ नहीं आई कि JF-17 थंडर जो हमने चाइना से लिए और हमारे कुछ जो लोग थे, हमारे साइंसदान थे, वो चाइना गए और उन्होंने मिलकर, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये JF-17 थंडर जो है वो तैयार किया। मिसाइल भी इसी तरह से तैयार होते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर भी मिसाइल तैयार होते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि मरियम नवाज साहिबा ने उनको क्रेडिट दे दिया कि जनाब ये सारा काम जो है ना वो फौज ने नहीं किया, ये काम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। और फिर ये जो है वो एक और अहम चीज के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से लेकर जितने भी जो साइंसदान हैं, क्या वो इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर सरिये लगाते रहे थे? उनको तो नहीं पता होगा फिर हमने क्या काम करना है, ये सारा काम मियां नवाज शरीफ साहब उनका करते रहे हैं। ये आपके लिए समझने की जरूरत है। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की और फील्ड मार्शल साहब ने तकरीर की। उन्होंने कहा कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं सहाफियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस जो है वो जंग के अंदर अपनी फौज का साथ दिया और उन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग की, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। तो ये अच्छी बात थी कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको जो है वो इस हवाले से अप्रिशिएट किया। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की। उन्होंने कहा तारीख हमेशा फील्ड मार्शल की दानिशमंदी और दरिलाना क़यादत को सुनहरी हरूफ में याद रखेगी और पूरी कौम आपको सलाम करती है। इस जंग का मुख्तसर खुलासा बस इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के हथियारों का मलबा था। ये जो है वो आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर की
لیکن جو کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کو دیا، وہ آج شہباز شریف وہ کریڈٹ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب کو دے رہے تھے، لیکن خبریں جو ہیں وہ کچھ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو لے کر وہ بہت اہم ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کچھ پس پردہ ڈیلز کی بازگشت ہے کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے اور سپٹمبر تک قومی حکومت کا قیام، اور پھر پی ٹی آئی کو خاموش رہنے کا کہا گیا۔ پی ٹی آئی خاموش ہے، عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، اور اس حوالے سے ڈیل کو لے کر عمران خان کی کچھ ملاقاتیں بھی عید الفطر کے بعد ہوئی ہیں، اور ایک اور اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہ سارا جو مذاکراتی عمل ہے یہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کو لے کر کچھ رہائیاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہوں گی، اور پھر سی بی ایم جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ یہ ساری جو خبریں اس وقت پاکستان کی میڈیا پر اس وقت باز گشت ہیں، لیکن خبر سب سے امپورٹنٹ ہے پیپلز پارٹی کو لے کر زرداری صاحب کی آڈیوز اور ویڈیوز کا معاملہ ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی کون سی آڈیوز ویڈیوز ہیں جس پر ہمیشہ سے مریم نواز صاحبہ نے بھی پہلے بہت ساری پریس کانفرنسز جو ہیں وہ کی ہیں، اور صدر ہاؤس میں اس وقت کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی نے کیا وارداتیں ڈالی ہیں، دھماکے دار کچھ بریکنگ نیوز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی تو اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے کچھ رابطے کیے تھے کہ آپ اس حوالے سے تیاری کریں اور عمران خان کی حکومت کو آپ نے گرانا ہے، اپنے رابطے تیز کریں اور آپ اپنی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دیں۔ زرداری صاحب پھر لاہور گئے، ان کی پہلی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، تو وہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ ہم کیسے لائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہم لائیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور یہ پہلے وزیر اعظم تھے جن کو تحریک عدم اعتماد کے تحت جو ہے وہ ہٹایا گیا تھا۔ اور پھر جو سارا ڈیل کا معاملہ تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنانے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بناؤں گا، اور پھر ان کی عمومی طور پر جتنے بھی دورے تھے وہ بطور وزیر خارجہ وہ امریکہ کے تھے کہ وہ اپنی پی آر بنا رہے تھے تاکہ وہ وزیر اعظم کی سی وی جو ہے پکی کر سکیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر کے وہ دوبارہ سے اس ملک کے وزیر اعظم بن سکیں۔ لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کی ہاتھ کچھ نہیں لگا، اس کے سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز رہی، اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو نظام ہے اس میں نون لیگ کی گرفت زیادہ مضبوط ہے۔ اگر آپ پاک انڈیا جنگ دیکھیں، سب سے زیادہ فیلڈ مارشل کے بعد اگر کوئی لائم لائٹ میں لحاظ سیاستدان وہ شہباز شریف صاحب تھے، وہ وزیر اعظم تھے، اور اس کے علاوہ اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پاک انڈیا جنگ کے اندر بھی کھڑے لین رہے۔ آپ ایران جنگ کو دیکھیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ مذاکرات ہوئے، لیکن ملک کے جو آرم فورسز کی ہیڈ ہیں وہ آپ کو غائب نظر آئے۔ زرداری صاحب کہاں پر تھے ایران جنگ کو لے کر جب مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے تھے؟ ان کا کوئی اتا پتہ جو ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ اب پیپلز پارٹی کے پاس کچھ آئینی عہدے موجود ہیں، جس میں صدر کا عہدہ ہے، جس میں جو ہے وہ اسپیکر کا عہدہ ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے، تمام صوبوں کی گورنرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے، حکومت کے آئینی عہدے تو پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی حکومت کا حصہ نہیں ہے، ان کے وزراء جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اب لیکن نون لیگ کے پاس جو نمبر گیم بہت تگڑا ہے، اور آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایس جو ہیں ان کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس بات پر ناراض ہے؟ اور پھر یوں اگر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوتی رہی۔ ان کے جو رابطے ہیں، جو ان کے تعلقات ہیں زرداری صاحب کے، وہ پیپلز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس لیول پر نہیں ہیں جتنے آج میاں شہباز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کرتی ہے، لیکن میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی، 28ویں ترمیم کے اوپر پھڈا پڑا ہوا ہے۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ نہیں مانتے کہ 28ویں ترمیم ہو، اور اس 28ویں ترمیم کو لے کر میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کے جو اختیارات ہیں وہ کم کیے جائیں گے، ان کو ایوارڈ کم دیے جائیں گے، ان کا جو بجٹ ہے اس کو کم کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ صحت اور تعلیم کے شعبے ہیں وہ وفاق کے انڈر کر دیے جائیں گے، فاٹا جو ہے وہ وفاق کے پاس، اور پھر آپریشنز کو لے کر جو اختیارات ہیں وہ وفاق کے پاس ہوں گے، یعنی کہ جو فیصلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے یا ہماری وفاق کرتی ہے اس میں صوبے جب اپنے انٹرفیئر کرتے ہیں اور صوبوں کے اختیارات کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ فیصلے جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ آپریشنز کو لے کر، فاٹا کے صورتحال کو لے کر وہ جو ہے وہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور 28ویں ترمیم کو لے کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے کہ ہم اس پر ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ اور اب اس 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، اب گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ اب پی ٹی آئی جو اپنی سیاست کر رہی ہے، اسمارٹلی پلے کر رہی ہے، تو یہ ملاقاتیں بتاتی ہیں اور یہ غیر معمولی ملاقاتیں بتاتی ہیں کہ صورتحال کہیں نہ کہیں خراب ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس نون لیگ کے لیے بھی پھڈا ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی پھڈا ہے، اور اب پی ٹی آئی جو ہے اس کی بینیفیشری بننا چاہتی ہے اس لڑائی کی۔ دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کی کچھ آڈیوز، کچھ ویڈیوز ہیں بلاول بھٹو صاحب کی، زرداری صاحب کی، اس آڈیوز ویڈیوز کس طرح کی سیاسی طور پر ہیں، کیا معاملہ ہے، ابھی ذرائع نے اس حوالے سے میں کنفرم نہیں کیا، لیکن ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر یہ آڈیوز کہیں موجود ہیں جس کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا ہے جناب
28ویں ترمیم کو لے کر اگر آپ نے کوئی پھڈا ڈالا نا تو پھر آپ جو ہیں وہ آپ کو بھی ہم اس ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو تیار کر رہے ہیں اور پھر ہم آپ کو سبق سکھائیں گے. تو 28ویں ترمیم پر ان کو جو ہے پیپلز پارٹی کو بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور آج وزیر اعظم نے سہیل آفریدی سے رابطہ کیا, ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور یقینی طور پر جو 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ ہے وہ شہر اقتدار میں تیار ہو گیا اور پی ٹی آئی کو بھی اس حوالے سے اعتماد مل گیا اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی 28ویں ترمیم کو اپوز نہیں کرے گی. ویسے بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں تو ہے ہی نہیں, وہ تو پوری طریقے سے انہوں نے حکومت کو فیلڈ دی ہوئی ہے, جو آپ جو مرضی کرتے پھریں, ہم کوئی تحریک نہیں چلائیں گے, ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے, ہم کوئی دھرنا نہیں کریں گے, آپ چاہے غریبوں کو تن کے رکھ دیں. جس طرح سے پیٹرول اور مہنگائی کا بحران پاکستان میں پیدا ہو گیا, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ جو مرضی کریں اس ملک کے ساتھ. تو خیر یہ خبریں اس وقت یہ نیا پھڈا پڑ گئے اور آپ آئندہ دیکھیں گے کہ صورتحال مزید لڑائی کی طرف جائے گی اور حکومت کی صفوں کے اندر بھی کچھ اچھا نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد.